کہ ایک شخص بالکل سڑک پہ جا رہے تھے اور انہیں رک کے پل کے نیچے دیکھنا شروع کر دیا, اپنی بائک روکی اور پل سے نیچے ایسا دیکھنا شروع کر دیا جسے پتہ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس کی کیوریوسٹی کو دیکھتے ہوئے جو باقی جا رہے ہیں بائک والے, الحمدللہ اتنی ویلی قوم, اور رکشے والے بھی رکے اور جب گٹھا لگ گیا انہوں نے کہا شاید نیچے پتہ نہیں پیچھے والی گاڑیوں والے بھی جن سے ہو نہیں پا رہا کہ سائیڈ پہ کر سکیں, وہ تو وہ بیچارے فیملی رک گئی. اب یہ دیکھیں وہ سارے نیچے دیکھ رہے لوگوں کو, نیچے کو لڑائی ہو رہی اور نیچے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم بات کر رہے تھے اس معاشرتی رویے کی کہ جس کے اوپر جناب ہر کوئی شخص متاثر. آپ سوچیں ایک نوجوان ہے یا کوئی لڑکی ہے, اس کی زندگی شروع ہو رہی ہے تو اس کی کریئر چوائسز سے لے کے اچھا میڈیکل میں ایڈمیشن لیا ہے, انجینئرنگ میں کیوں نہیں لیا, اس کے بعد جناب آگے منگنی, اچھا اس سے منگنی کیوں نہیں کی, اس سے کیوں کی, پھر شادی. تو جناب شادی جو ہے آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ فلانی لڑکی کا انتخاب کیوں نہیں کیا. اب شادی کسی طریقے سے ہو گئی, اس کے اندر بھی 10 یہ میں میجر ایشوز بتا رہا ہوں. اس کے بعد شادی کے بعد لیٹ ہوگی, شادی جلدی ہوگی, بیٹا بیٹی ہوگی, بیٹا نہیں, اور اس کے بعد شادی کے بعد بچہ کب, ہاں خوشخبری کب سناؤ گے. ایگزیکٹلی, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہی. یہ مطلب آپ کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز متاثر. اچھا, اس میں تو کبھی کبھی دل کرتا ہے بندہ پوچھے جی آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے, لیکن ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ پیار کرتے ہیں بڑی تو چلیں کوئی بات نہیں, یہ دعائیں ضرور دیں. پھر کہتے ہیں جی لیکن بہت ساری اور ایسی چیزیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, ایک پرینک کیا گیا تھا لوگوں کے ساتھ, اور ویڈیو دی تھی کہ ایک شخص بالکل سڑک پہ جا رہے تھے اور انہیں رک کے پل کے نیچے دیکھنا شروع کر دیا, اپنی بائک روکی اور پل سے نیچے ایسا دیکھنا شروع کر دیا جسے پتہ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس کی کیوریوسٹی کو دیکھتے ہوئے جو باقی جا رہے ہیں بائک والے, الحمدللہ اتنی ویلی قوم, اور رکشے والے بھی رکے اور جب گٹھا لگ گیا انہوں نے کہا شاید نیچے پتہ نہیں, پیچھے والی گاڑیوں والے بھی جن سے ہو نہیں پا رہا کہ سائیڈ پہ کر سکیں, وہ تو وہ بیچارے فیملی رک گئی. اب یہ دیکھیں وہ سارے نیچے دیکھ رہے لوگوں کو, نیچے کو لڑائی ہو رہی اور نیچے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اچھا, ایک اور مزاج یہ بھی ہے اس سے ملتا جلتا ہی کہ جناب اس میں ایک المیہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جناب دیکھ تو رہے ہیں لیکن جو مدد نہیں کر رہے. ہم نے روڈ پہ اتنے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں جی, لوگ صرف روڈ پہ ایکسیڈنٹس دیکھنے کے لیے وہاں پہ رک جاتے ہیں, کام کچھ نہیں کرتے, ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے. لیکن کیونکہ بڑی تماشبین طبیعت سمہاؤ ہماری عوام کی بھی ہوگی وہ کہ لوگوں نے بس دیکھنا ہے, اسی لیے ان کو شوق بڑا ہوتا ہے کہ اگلے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے, بجائے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک کریں. سو دوسرا یہ کہ ہمیں مطلب کوئی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی ہے, آپ کے ساتھ کیا ایشو, ہم ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور کڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلانا شخص یہ کام کر رہا ہے, ہم نہیں کر پا رہے, چلو ٹھیک ہے بعد میں اس پہ ویڈیو ڈال دیں گے. تو یہ جو ہے وہ کیا چکر ہے. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کے جانے مانے موٹیویشنل اسپیکر قاسم شاہ صاحب جو ہیں, وہ ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ بھائی یہ وجوہات کیا ہیں, آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ہماری نیچر میں اور ہمارے رویوں میں, یہ رچ بس کیوں گئی ہے یہ چیز کہ جناب ایک ایک بات پوچھنی ہے, ایک ایک بات جاننی ہے. ایگزیکٹلی, زندگی میں 100 مسائل ہوں اپنی میں, دوسروں سے پوچھنا ہے. بالکل جی. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم شاہ صاحب سے جانیں گے. السلام علیکم شاہ صاحب, اب سے تھوڑے بعد شاہ صاحب میں جوائن کریں گے, لیکن پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا پھر آؤٹ آف کیوریوسٹی کو ہم نفسیاتی بیماری نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کیوریوسٹی ہی آپ کے دماغ کی ارتقاء کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کو کیوریوسٹی ہوگی اور آپ پھر کوئی علم جاننا چاہیں گے, لیکن یہاں پہ کیوریوسٹی کسی نیگیٹو سینس میں جاتی ہے. اور ایک حد سے زیادہ کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھیں ہم اینکرز ہیں, ہمارا کیوریس ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیوریس ہوں گے, آپ سے سوال پوچھیں گے, جاننے کی جستجو ہوگی, لیکن بعض اوقات اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی صحیح بندہ بھی آپ کو بات بتا رہا ہو جس کا بنتا ہو. اب جیسے ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں, ہمیں بتائیں گے کہ جناب آگے یہ ہے, فلانے سے آپ نے بات کرنی ہے, ہم یہاں پر آن ایئر بیٹھ کے ان کو کہیں اوے مائنڈ یور اون بزنس, تو یہ تو غلط ہے نا. ہاں نہیں, ہمارے تو خیر جاب ایسے نہیں کر سکتے, بٹ آف کورس مطلب جہاں آپ صحافی کی بات کریں تو صحافی کی کیوریوسٹی اور بات ہوتی ہے, بٹ اگر آپ کی کیوریوسٹی کسی کی پرسنل لائف کو جا کے افیکٹ کر رہی ہو تو دین دس از ناٹ اے کیوریوسٹی. یہ ایک دماغی بیماری ہے جو آپ کو اپنے کام سے کام رکھنے نہیں دیتی, اور آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ موجود ہیں, کیونکہ ہمیں ہمارے سوسائٹی کا رویہ جاننے کی بہت زیادہ ضروری ہے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم شاہ صاحب, باخبر سویرا کو وقت دینے کا بہت شکریہ. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمیں عادت ہے اپنے کام سے کام نہ رکھنے کی, یا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا ہم اس کو کیوریوسٹی کہہ سکتے ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ جیسا آپ نے ہی کہا کہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پہ تو بڑی نارمل محسوس ہوتی ہیں, لیکن حد سے بڑھ جائیں تو وہ غیر فطرتی لگتی ہیں. جیسے تجسس یا ٹو لگانا یا جاننا, یہ انسان کی تو جبلت میں ہے. آپ دیکھیے پیدا ہونے والا بچہ, اس کے پاس کھرب کویشچن ہوتے ہیں, لاکھ کویشچن ہوتے ہیں, کروڑ کویشچن ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, اور اس کی جو 5 حصے ہیں وہ ہم سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں.
وہ ہاتھ کے ذریعے محسوس کرتا ہے, آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے, کان کے ذریعے سنتا ہے, اور بے شمار انفارمیشن ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کے بعد وہ سٹور کر لیتا ہے. لیکن اس کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ بڑی چیزیں پتہ لگ چکی ہیں, صرف وہ پھر ضروری چیزیں جانتا ہے. یعنی انٹرسٹ کی بیس پہ تجسس بڑھتا ہے اور چیزوں کو جانا جاتا ہے. آپ کی جہاں انٹرسٹ ہے آپ اس چیز کو جانتے ہیں. لیکن غیر فطرتی بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں اپنی نوز کو ڈپ کریں. ایک اچھی کسی نے تصویر بنائی ہوئی تھی کہ ایک سیڑھی ہے اور اس پہ ایک مگرمچھ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا جو منہ ہے وہ سیڑھی میں پھنسا ہوا ہے. بڑی وائرل ہونے والی تصویر ہے, اور اس تصویر سے پتہ لگتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی ناک دو سینس میں ہے, بعض اوقات ایگو اور بعض اوقات آپ کی سونگھنے کی, ٹو لگانے کی عادت آپ کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. تو یہ حد سے بڑھ جائے, obsessed ہو جائے, تو یہ اب نارمل ہے. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا حد سے بڑھ جائے, تو لوگوں کو ہمارے ہاں ریئلائز ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر محلے میں کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد صاحب ہیں, تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ نظر رکھنا فلانے گھر میں کیا ہو رہا ہے, فلانے گھر میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ آخر اس کو ٹیکل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اور جو لوگ اس سے متاثر ہوں وہ کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, آپ جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں اس میں جینے کے لیے آپ کو جو دل گردہ ہے نا وہ تھوڑا زیادہ بڑا چاہیے. آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی. ہمیں تو بیماری ہوگی دل بڑا ہونے کی, اس لیے تو بیماری کامن ہوگی شاہ صاحب. تو وہ میڈیکلی یا بایولوجی میں دل بڑا نہیں ہے. آپ کا حوصلہ, آپ کا جگرا, آپ کی برداشت, یہ بہت زیادہ آپ کو چاہیے. وجہ یہ ہے اس سوسائٹی میں ڈسٹریکٹ کرنے کے بے شمار فیکٹرز ہیں جو آپ کے فوکس کو چھین لیتے ہیں, اور اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے کام کی پرواہ نہیں ہے, وہ آپ کے کام کی طرف دھیان دیں گے. اچھا, ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ تہذیب کی کمی ہے. کئی دفعہ دیکھا اخبار آپ پڑھیں, جہاز میں گاڑی میں سفر کرتے تو ساتھ والی سواری جو ایسے کر کے دیکھنے لگ پڑے گی کون سی خبر آپ پڑھ رہے ہیں, خود اخبار نہیں لیں گے. پھر آپ میسج چیک کریں تو خود ٹرالی گزر جائے گی, خود نہیں لیں گے اخبار, آپ کے والے میں سے پڑھیں گے. اخبار نہیں لیں گے, آپ کا اخبار پڑھیں گے. پھر آپ میسج پہ رپلائی کر رہے ہیں. میں حیران کن, میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ میں لاہور سے کراچی جا رہا, اور اگلی جو سیٹ تھی وہاں پر بیٹھا ایک بندہ بات کر رہا, غصے سے لگا ہوا ہے, بات جواب دے رہا ہے. جب وہ لینڈ کر چکی ہے فلائٹ, تو ساتھ والی سواری نے کہا کون سی کدھر گل کر رہے سو. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی تیرا تو کام ہی نہیں ہے, تو کیوں پوچھے اس سے کہ کون تھا جس سے آپ پنجابی میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ماموں لگتے ہیں. شکر انہوں نے, میں پنجابی میں نہیں کہنا چاہ رہی, وہ زیادہ برا روڈ فیل ہوگا, بٹ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ ماموں لگتے ہیں میرے, آپ کیسی باتیں کریں. لیکن اچھا مجھے یہ بتائیے گا, دیکھیں یہ ہمارے اندر ہی کیوں عادت ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اسکولوں میں یہ تربیت دینی چاہیے اور بچے کی بچپن سے ہی اس کی تربیت کا حصہ بنانا چاہیے کہ بچے آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا ہے, آپ کو اپنی چیز پہ فوکس کرنا ہے, کسی اور کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرنی؟ کیونکہ ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں ہی ایسا ہوتا, لیکن ہماری قوم میں زیادہ دیکھا گیا پرابلم. اچھا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں الٹ تربیت ہوتی ہے. پوری قوم جو ہے وہ دوسرے پہ فتویٰ دینے کو تیار ہے, دوسرے کے ایمان کو جاننا, دوسرے کی نیت کو جاننا, دوسرے کی نیت پہ شک کرنا, دوسرے کے کام پہ, دوسرے کی ایمانداری پہ شک کرنا, یہ ہماری پریکٹس ہو چکی ہے. آپ اس موضوع کو, جس موضوع کو آپ ٹی وی پہ ڈسکس کر رہے ہیں, سر یہ ممبر کا موضوع ہے, اس کو تو مسجد میں بھی ڈسکس کرنا چاہیے جمعے کے خطبے میں, کہ خدا کے بندو اللہ کا جو دین ہے اس میں سب سے زیادہ پرچار یہ بھی اپنے کام سے کام رکھیں, دوسروں کے معاملات میں دیکھیں حقوق العباد کا درس دیا گیا, گھر میں نہیں جھانک سکتے, حقوق العباد کے دوسروں کو کسی کی طرف آپ جھانک نہیں سکتے. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ہمسائیگی کے جو حقوق ہیں, آپ کی آبزرویشن کیا رہی ہے اب تک کہ خواتین اس معاملے میں شانہ بشانہ ہیں, پیچھے ہیں یا آگے ہیں مردوں سے؟ اچھا میرا خیال ہے یہ مزاج, یہ رواج جو ہے وہ میل فیمیل دونوں میں ہے. لیکن ایک بڑی اہم چیز بتاؤں آپ کو, جتنے گرو کرنے والے لوگ ہیں, آگے بڑھنے والے لوگ ہیں, جو لیڈر بنتے ہیں اپنے کام کے لیڈر, ان میں یہ عادت نہیں ہوتی, وہ فوکسڈ ہوتے ہیں. یعنی میں اس کی پیرامڈ اگر بناؤں تو جو ٹاپ پہ بیٹھا ہے اس کی عادت نہیں ہوگی, یہ نیچے ساری جو کلاس ہے اس کی عادت ہوگی. یعنی اگر آپ ایک دفتر کا پورا سسٹم لیجئے تو جو ورکنگ کلاس ہے وہ فارغ بیٹھ کے سوچے گی کہ آج صاحب ناراض ہیں, آج بیگم صاحبہ نے کوٹ چڑھائی ہے, آج بیسکلی نا یہ پروگریسو مائنڈ کی بات ہے. آپ ہم جو بات کریں نا, جو لوگ جینیس ہوتے ہیں وہ بیسکلی اپنے کام پہ, اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو باقی ایوریج مائنڈ پیپل ہوتے ہیں نا, مے بی شاید وہ بہت دماغی طور پہ, چاہے کام بہت زیادہ ہو, لیکن سما وہ دماغی طور پہ اتنے ویلے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے کہ یہ جان سکے کہ اگلے نے کیا کیا ہے. یہ بھی تو ایشو ہے نا یہاں پہ. اچھا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی فکر مندی یا غیر ضروری انفارمیشن لینا یا ٹو لگانا بھی ایک کام ہے, یہ تھکاتا ہے آپ کو. آپ کے کانوں آنکھوں نے اگر غیر ضروری دیکھا ہے تو آپ تھکیں گے. اگر آپ کے پاس اپنے کرنے کو کام ہے, آپ کے پاس زندگی میں کوئی مقصد ہے, آپ کی زندگی میں ویژن ہے, پھر آپ ڈیم کیئر کریں گے کہ میرا کنسرن نہیں ہے, میں کیوں سنوں. ایک بڑا مشہور واقعہ سقراط کے حوالے سے کوٹ کیا جاتا ہے. اس کو کسی نے آ کے کہا میں نے بات کرنی ہے, اس نے کہا جی شرط ہے اس کی, شرط یہ ہے یہ بتاؤ جو بات کرنی ہے اس میں میرا کو بھلا ہے.
اس نے کہا جی آپ کا کوئی بھلا نہیں ہے. اس نے کہا تمہارا بھلا ہے کوئی؟ اس نے کہا جی میرا بھی بھلا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا سوسائٹی کا بھلا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی نہیں ہے. اس نے کہا شٹ یور ماؤتھ, پلیز چپ کر جاؤ, کیونکہ کسی کا اگر فائدہ نہیں ہے تو بولنے کا فائدہ نہیں ہے. ایسی بات کو اگر اپنی لینگویج میں کہیں تو بکواس کہتے ہیں. بالکل, لیکن ہم اگر کسی کو یہ بولیں کہ شٹ یور ماؤتھ تو وہ بھی آفینسو ہو جائیں گے کہ بھائی اس نے ہمیں یہ کہہ دیا شٹ یور ماؤتھ. اور بات آپ نے وہ بھی انگریزی میں ہمیں شٹ یور ماؤتھ کہنے کے لیے سقراط بننا پڑے گا. چلے بات آپ نے بہت اچھی کی, بہت شکریہ جی. موٹیویشنل اسپیکر قاسم شاہ صاحب موجود تھے, بڑی اچھی بات کی کہ بھائی دیکھیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں, اور آپ کی نا جتنی آپ لوگوں کی زندگی کے بارے میں کیوریوسٹی اور ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا, آپ کی اپنی بیٹری کنزیوم ہوتی رہتی ہے, اور اپنا کام کے بغیر آپ کی بیٹری ٹائم فش ہو جاتی ہے. اور ایک اور مشورہ, اپنی ناک چھوٹی, دل اور گردے بڑے رکھیں.